بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈانپ دیا ہے. بہت ساری پریشانیوں سے، حالات سے، آزمائشوں سے، المناکیوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. دنیا کی آزمائشیں، قبر کی پہلی سخت منزل، اس کے بعد میدان حشر میں سخت دھوپ کا سامنا، حساب کا بہت لمبا دن انتظار کرنا، پل صراط پر سے انسان کو گزرنا، جنت اور جہنم کا فیصلہ، پھر اس کے بعد جنت کا دخول نصیب ہوگا. اس لیے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا ہے: اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف. ایک جماعت جنت میں جانے والوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت اعراف پر کھڑی ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوگی، جس کی بنا پر نہ جنت کا فیصلہ ہوگا نہ جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہاں جب اصحاب الجنہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تب ایک سکون کی سانس لیں گے اور وہی حقیقی سکون ہوگا. الحمدللہ، اب آزمائش ختم ہوئی. الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس راستے کی ہدایت دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو اس راستے کی ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے. ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے، اسی اللہ نے اپنے فضل سے پہنچایا ہے. اور یہ راحت ایسی ہوگی کہ جس کے بعد راحت سے خاتمے کا تصور نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو ایسے جنت کا داخلہ، اولین داخلہ نصیب فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈانپ لیا ہے. جو ان سب راستوں سے گزر کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لذت آمیز چیزوں سے ڈانپ لیا ہے. ساری لذتیں پوری کرو اور آخری انجام تمہارا جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا سجن المؤمن. کتنی جامع معنی روایت ہے، انسان غور کرے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. انسان اگر قید خانے کے اندر چلا جائے تو اس کے بعد پھر اس کو اپنی مرضی کی آزادی نصیب نہیں ہوتی، مرضی کا کھانا اس کو نہیں ملتا ہے. وہ جو چاہے اپنے آزادی سے نہیں کر سکتا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پابند بنا دیا اپنے احکام کا. جو چیز اپنے دل میں آئے ہم اس کے آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں. الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. اللہ نے شریعت کے چند احکامات ہم کو دیے ہیں اور اسی دائرے کے اندر ہم کو عمل کرنا ہے. انسان یہ چاہے کہ میرے دل میں اس بات کا تصور آ رہا ہے میں پورا کروں اور اللہ نے منع کیا ہے، وہ بندہ نہیں کر سکتا. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، آپ جو چاہے کرے آزاد ہے. ایک سوال بار بار دماغ کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے محبت کرتے ہیں، پھر پوری دنیا کے اندر ایمان والے کیوں لتاڑے جا رہے ہیں؟ اور جو
باقاعدہ اللہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے اسباب مہیا کرتے جا رہے ہیں، ہر طرح کی فراوانی مل رہی ہے، حکومتیں مل رہی ہیں، جو منصوبہ بنا رہے ہیں ہر منصوبے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، یہ جنت ایمان والوں کے لیے ملے گی، لیکن کافروں کے لیے جنت یہ ہے، اور یہ نعمتیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کو اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بہت آسان مثال سے اس کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بھرمار ہو تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ اللہ کا بہت محبوب ہے۔ گھر میں 1 مہینے سے چوہا برابر پریشان کر رہا ہے مالک کو، مالک اتنا پریشان ہو گیا کہ نہ قیل اللہ کر سکتا ہے، نہ لیل اللہ کر سکتا ہے، نہ دوپہر میں سو سکتا ہے، نہ رات میں سو سکتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، ایک بہترین پنجرا خرید کر لاتا ہے اور اس میں روٹی لگاتا ہے، اور روٹی پر برابر گھی لگاتا ہے۔ یہ گھی کی لگایا جا رہا ہے، یہ مالک اپنے چوہے سے خوش ہے کیا؟ یہ گھی اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ برابر اس کو چمکتا ہوا دیکھ کر چوہا آئے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہو، کیونکہ گھی نہیں دکھائیں گے تو پکڑ میں نہیں آئے گا اور اس کی پکڑ مضبوط نہیں ہوگی، یہ روزانہ پریشان کرتا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جن پر نعمتوں کی فراوانی کر رہے ہیں ان کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ بات دونوں کے لیے ہے، ایمان والوں میں بھی جن کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں نافرمانی میں اضافہ کر رہی ہے تو یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر یہ نعمتیں مزید اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ابھار رہی ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت بن کر آئی ہے۔ دیکھیے ہر بندہ اللہ کو محبوب ہے، ایک بندوں کو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، اس کو حکم ہے کہ شکر ادا کرے، اور ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر نعمتوں سے محروم رکھا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ صبر سے کام لو۔ شکر ادا کرنے والا بھی اللہ کے وہاں مرتبہ پائے گا اور صبر کرنے والا بھی اللہ کے وہاں مرتبہ پائے گا، دونوں کا مرتبہ اللہ کے وہاں برابر ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ جہنم کی عذاب کے لیے برابر تیار ہو جائے، اس لیے اللہ نے رسی کو ڈھیلی کر رکھا ہے، پھر جب پکڑ ہوگی تو اتنی سخت پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ دوسری بات، ایمان والوں کی ترقی اس دنیا کے اندر دنیا کی دوسری قوموں کی ترقی دنیا کے اسباب اور وسائل سے ہو سکتی ہے، مگر ایمان والوں کی ترقی ایمان اور اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے ذریعے ہی ہوگی۔ یہ اللہ کا اصول ہے ایمان والے بندوں کے لیے۔ سن ہجری 16 میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اس وقت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج لے کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ فوج فلسطین کے اندر داخل ہوئی اس وقت عیسائیوں کا اقتدار تھا، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا، تو سارے عیسائی اپنے اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے، بند ہو گئے، اور انہوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنے کو تیار ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر المؤمنین یہاں فلسطین میں آئے اور ہم سے بات کرے تو ہم بغیر جنگ کے یہ پورا علاقہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو خط لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مشاغل کثرت سے پیش آ رہے تھے، اس میں مشغولی، پھر مدینہ سے فلسطین تک کا اتنا لمبا سفر کرنا، لیکن اس کے باوجود تیار ہوئے اور ایک سواری لے کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ باری باری کبھی آپ سوار ہو رہے، کبھی آپ کا غلام سوار ہو رہا ہے،
بیت المقدس میں آپ کی حاضری اس انداز سے ہو رہی ہے کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی ہے اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بدن کے کپڑوں پر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ استقبال کے لیے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ امیر المومنین پہنچ رہے ہیں بیت المقدس۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اپنے کپڑے چینج کر لیجئے کہ آپ کے کپڑوں پر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے عیسائی متمدن ہیں، مالدار ہیں، آپ کو بہت حقیر نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایک تو انہوں نے آپ کو بڑی تمنا سے بلایا کہ مسلمانوں کے امیر آئیں گے اور ہم بیت المقدس ان کے حوالے کریں گے اور کوئی جنگ پیش نہیں آئے گی۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ یہ بات میں کسی اور سے سنتا تو تعجب نہیں ہوتا تھا، آپ کتنے بڑے مرتبے پر فائز صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو ملی ہے، آپ کا تو کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ کو تو ایک مخصوص لقب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٍ، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے۔ دیکھیں، امانت دار بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن کسی میں وہ وصف اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ اسی سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام امانت دار تھے، مگر ایک وصف اتنا اچھا ظاہر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اسی وصف سے پہچانا جاتا ہے۔ نہ امانت داری سب میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار ہے، وہ امین امتی ابو عبیدہ ابن الجراح، اور میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا تو کتنا بڑا مقام ہے، اور آپ کی زبان سے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ آپ یہ کپڑے چینج کر لیجئے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ کننا اذل قوم، ہم تو بہت ذلیل لوگ تھے، اونٹوں کے چرانے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے اس وقت دو بڑی طاقتیں مشہور تھی، قیصر و کسریٰ، ایران کی اور روم کی دو بڑی طاقتیں مشہور تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے، تو انہوں نے کبھی خط پھاڑ دیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سے بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کی وجہ جہاں یہ ہے کہ ان کو اسلام سے نفرت تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو ہم بہت ذلیل سمجھتے ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ اچھے انداز سے بات کرنا ہم سے، آ کر کے ہم کو حکم دے رہے کہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے کہ ہم تو بہت ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ ہم کو دوبارہ ذلیل کرے گا۔ تو ہماری عزت کپڑوں کے ذریعے نہیں ہے، ہماری عزت دولت کے ذریعے نہیں ہے، ہماری عزت اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے میں ہے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے میں ہے ہماری عزت۔ دنیا کی دوسری قوموں کی ترقی اسباب اور وسائل سے ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان کی ترقی اسلام اور دین اور ایمان کو اپنی زندگیوں کو کما حق داخل کرنے کے ہی ذریعے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر لتاڑے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے ناپاک کوشش یہ کی گئی کہ ان کا رشتہ اپنے مذہب سے ختم ہو جائے۔ ان کی سازشوں سے متاثر ہو کر دنیا کے تمام مذاہب نے اپنا رشتہ اپنے دین سے کاٹ دیا اور وہ آزاد خیالی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسری قوموں میں اب پنڈت کی حیثیت صرف اتنی رہ گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے یہ بات پوچھتے ہیں، میں نے ایک دکان کھولی ہے یا مکان لیا ہے
तबर्रुक के तौर पर मैं क्या करूं? बस इतनी बात का उनसे सवाल होता है, या ये कि मेरे घर में निकाह हो रहा है, तारीख कब निकालना है, बस यही चीज उनसे पूछी जाती है। मेरे रब की मर्जी क्या है, मेरे लिए हलाल क्या है, मेरे लिए हराम क्या है, दूसरे मजहबों में कोई उनको पंडितों से पूछता नहीं। इसीलिए दूसरी मजहब लोग निशाने पर नहीं है, इन्होंने अपना मजहब का रिश्ता खत्म कर दिया। और मुसलमान वो कौम है जो हर शौबे में अपने उलमा से रहबरी ले रही है। मैं ये काम शुरू कर रहा हूं, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं होंगे, कि ये काम मेरे लिए आखिरत में वबाल का जरिया तो नहीं बनेगा। एक मुसलमान कौम ऐसी है जो हर शौबे में अपने उलमा से रहबरी लेती है। यही चीज ये इनके तमाम शौबे में ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फॉलो करते हैं, किसी कीमत पर अपने मजहब से अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए कभी तलाक को निशाने पर लिया जाता है, कभी हिजाब को निशाने पर लिया जाता है, कभी हलाल को निशाने पर लिया जाता है। और ये एक अच्छी बात है। अहसिबन्नास अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, क्या आप लोगों ने ये गुमान कर रखा है, सिर्फ जुबान से हमने कहा है हम ईमान वाले हैं और आपकी आजमाइश नहीं होगी? जरूर आपकी आजमाइश होगी। अल्लाह ताला जानना ये चाहते हैं कि कौन अपने ईमान में मजबूत है। अब यहां सवाल यह होता है कि अगर अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश से न गुजारे तो क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं हो सकता कि कौन मजबूत ईमान वाला है और कौन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर का न उधर का। जब हालात चलते तो उधर भी जाता है, इधर भी आता है। अल्लाह ताला को तो पहले से मालूम है, मगर अल्लाह ताला सबके सामने लाना भी चाहते हैं, उनको जाहिर करना चाहते हैं। इसलिए आजमाइश ईमान वालों पर होगी, मगर शर्त यह है कि हमारा रिश्ता अपने मजहब से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जितना रिश्ता मजबूत होगा इतनी आजमाइशें बढ़ेगी। 313 सहाबाए किराम, क्या ईमान में रत्ती बराबर की कमजोरी थी उनमें? फिर क्यों कुफ्फार 1000 की तादाद में उनके सामने ठहरे हुए थे? जितना ईमान में इजाफा होगा इतनी आजमाइशें बढ़ेगी और अल्लाह मजबूत बंदों को आजमाता है। इसलिए सबसे पहला काम, अगर इस दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, अपने यकीन को दुरुस्त कर ले। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है हनुमान बहुत शक्तिमान है। अपने बच्चों के दिलों में बिठाओ, अल्लाह की ताकत से बढ़कर किसी की कोई ताकत नहीं हो सकती। आज मादियत और ईमान के दरमियान बहुत खतरनाक जंग चल रही है। हम में से हर एक ये समझ रहा है माल है तो जिंदगी है, असबाब है तो इज्जत है। अगर ईमान है दिल के अंदर तो हम आजमाइश से बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। हमारी जड़ें मजबूत हैं तो हम बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। और अगर हमारी ईमान की जड़ें खोखली है तो जैसे घास फूस एक तूफान में खत्म हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। कहीं ऐसा ना हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि हम भी अपने ईमान पर लड़खड़ा जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अपने यकीन को दुरुस्त करने की जरूरत है। यकीन 3 तरह का होता है, लेकिन ईमान को हम समझे। ईमान किसको कहते हैं? एक है ईमान और एक है इस्लाम। मोटी जबान में इन दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता। भाई मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, दोनों बराबर हैं। लेकिन जब गहराई के अंदर जाते हैं तो ईमान का ताल्लुक कल्ब से है, इसलिए नजर नहीं आता। इसलिए अकीदे की खराबी बहुत खराबी है। किसके दिल में क्या अकीदा पक रहा है वो नजर नहीं आता। एक इंसान गलत अमल कर रहा है तो उसको तो रहबरी की जा सकती है, मगर जिसके दिल में एक गलत अकीदा पड़ रहा है उसकी रहबरी करना मुश्किल होता है। इसलिए ईमान का ताल्लुक कल्ब से है और इस्लाम का ताल्लुक जाहिरी आज़ा से है। ईमान कहते हैं यकीन कर लेना और इस्लाम कहते हैं अपने आज़ा के जरिए किसी के सामने सरेंडर हो जाना। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह के सामने सरेंडर हो। यकीन 3 तरह का होता है, एक है इल्मुल यकीन, एक है हक्कुल यकीन और एक है आइनुल यकीन। एक बात इल्म में आ गई, हमने जान ली, उसको कहते हैं इल्मुल यकीन। आपको खबर दी गई,
مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہاں جا کر، لیکن آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے علم الیقین، یعنی یقین ہے اور جاننے کی حد تک ہے۔ ہمارا ایمان بھی علم الیقین کی حد تک ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ شروع ہوتا ہے عین الیقین کا، یعنی انسان وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ بندہ وہاں گیا، کعبۃ اللہ کے طواف کیے، چکر لگائے، اس کے بعد پہلے سے تو علم تھا، اب اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً وہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، عین الیقین۔ اور تیسری چیز ہے حق الیقین، انسان کو پھر وہ تجربہ بھی ہو جائے۔ آپ کو شروع میں کسی نے بتایا بھئی آگ جب کسی چیز پر لگ جاتی ہے تو وہ سب چیزوں کو جلا دیتی ہے، اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا بھی کہ واقعتاً جس چیز کو آگ لگی ہے وہ ساری جل کر ختم ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو تجربہ بھی ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کہیں آگ آپ کے ہاتھ پر لگ گئی اور آپ کو ہاتھ کو جلا دیا۔ اب آپ کو جاننے کی حد تک کا یقین ہو گیا، دیکھنے کی حد تک کا یقین ہو گیا، اور تجربے کی حد تک کا بھی یقین ہو گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں ہماری علم الیقین تک ہے، اور ایمان کے لیے بات کافی ہے۔ دوسرے نمبر کا درجہ ہے الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تم کو ایسا غفلت میں ڈال رکھا ہے حتی زرتم المقابر، کہ آخرت کا تصور کے بغیر تم اپنے قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم لوگ جان لو گے جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں بتائی گئی ہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے جو تم کو آخرت سے غافل کرتی ہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر اس کے بعد ہے عین الیقین، یعنی آنکھوں سے بھی تم دیکھ لو گے جنت اور جہنم کو، اور پھر تجربہ بھی ہو جائے گا تم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار اب مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ حالانکہ نبی کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود نبی کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ آپ امت کو بتاؤ کہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے، باس بعد الموت بالکل برحق ہے۔ اب وہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، رب ارینی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی شک میں ہے، بلکہ علم الیقین تو سب کو حاصل ہے۔ یا اللہ یہ تعجب کی بات ہے کہ انسان مٹی میں مل گیا، کیڑے مکوڑے کھا گئے، پھر آپ کیسے زندہ کریں گے؟ لیطمئن قلبی، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو وہ دوسرے رتبے کا سوال کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے بارے میں یہ پتا چل جائے، ایک شخص ابھی ابھی عمرہ سے آیا ہو اور کہیں کہ وہاں بیت اللہ کے طواف اور چکر لگانے میں کیا لذت ہے، وہاں کے انوارات اور برکات، وہاں شہر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی وہاں پہنچا دے۔ تو یہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں برحق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر اس چیز کو مان رہا ہے، تبھی تو سوال کر رہا ہے کہ اللہ میں وہ آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا یقین تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ یقین کے 3 درجات ہیں، اور یہ تینوں چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ اس لیے ہماری عزت دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے میں ہے۔ ہم دوسروں کی نگاہ میں یا پوری دنیا کی نگاہ میں اپنے آپ کو باعزت کیسے بنا سکتے ہیں؟ قرآن نے اس کا نسخہ بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں سب سے بہترین انسان اس کو کہا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی۔ اگر ایمان والوں کو اس ملک کے اندر رہنا ہے تو دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔
وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو سمندر پر جاگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صابن جو ہوتا ہے اس کا جو جاگ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، حمام میں غسل خانے میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پانی کے ساتھ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ویسی ہی ہے۔ تو جاگ کی حیثیت اور باطل کی حیثیت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ باطل میں استقرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل تو اس دنیا میں مٹنے کے لیے آیا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیزیں دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں وہ زمین میں ٹھہرتی ہے۔ وہ پانی زمین میں ٹھہرتا ہے اور پھر وہ کتنے غلات اور درختوں کے اگنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاش کا انتظام کرتے ہیں کھیتوں کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے۔ اگر ایمان والے پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہو جائے، جو اصل مقصد ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی، تو یہ امت تو ایسی تھی کہ جس کو پوری دنیا تو نفع پہنچ سکتا تھا۔ اگر ہم دوسروں کو نفع پہنچانا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہم کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا۔ ایک آسان مثال سے ہم سمجھے، چکن کی 50 آئٹمیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہر ایک انسان کی نظریں لبھاتی ہے، ہر ایک کی توجہ اسی کی طرف۔ آج نئی نئی ڈشیں بن رہی ہیں اور انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہر ڈش کھاؤں، لوگ لمبا سفر کرتے ہیں ڈش کھانے کے لیے۔ یہ چیز تمام لوگوں کی نگاہ میں مرغوب بن گئی، کیوں؟ پیٹ کو نفع پہنچاتی ہے، اتنی مرغوب بن گئی۔ پھر اس کے بعد ایک حیثیت آپ دیکھیے، یہی کھانا جو ایک وقت مرغوب تھا، انسان اپنی دولت لگا رہا ہے اس کے لیے، وہی کھانا پیٹ میں جانے کے بعد جب پاخانہ بن جاتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، ناک بند کر کے وہاں سے گزرتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ چیز ایسی بن گئی کہ نفع کے بجائے نقصان کا ذریعہ بن گئی۔ قرآن یہی بتاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس میں لوگوں کو نفع پہنچانے کی عادت ہوگی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے اس امت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر ہم کو بٹھائیں گے۔ تو جو باتیں اس وقت خلجان کا باعث بنی ہوئی ہیں، اللہ آزمائش سے ایمان والوں کو ہی گزارتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم استقرار کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اسی وقت تک ٹھہر سکتے ہیں جب تک ہم اس مقصد کے خاطر، جس مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام جب بھی جاتے تھے ایک ہی بات، اللہ بعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے آزاد کرے اور اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے۔ پوری دنیا کو انہوں نے نفع پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت فتنوں کا دورہ ہے، چاروں طرف فتنے اس انداز سے گر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے گھروں پر فتنے اس طرح برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے، میری بات میں مبالغہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں رتی برابر مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بہو آپ یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ مکلف بنائے گئے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں بارش کے قطرے کتنی کثرت سے برستے ہیں، کتنی تیزی سے، ان میں تیزی بھی ہوتی ہے، کثرت بھی ہوتی ہے۔ تو فتنوں کی کثرت بھی ہے اور تیزی بھی ہے، صبح ایک نیا فتنہ، شام میں ایک نیا فتنہ، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے بھی باخبر کیا ہے، اور فتنوں سے بچنے کی تدبیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، ان کی والدہ نے ان کی عجیب و غریب تربیت فرمائی ہے۔ ان کی والدہ بھی بہت زبردست عالمہ تھی، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے۔ کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے تاکہ میں
علی حیدر ایک شیر خدا، وہ جذبہ ان کے اندر دیکھ سکوں۔ کبھی مدرسے کے اندر جاتے تو والدہ ان کو خط لکھ کر کے روانہ کرتی تھی، اے علی مجھے تم سے بڑی امید ہے کہ تم مدرسے کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرو گے، میں نے تمہارے لیے تو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے بہت مانگا ہے، اللہ نے عالمی لیول پر ان سے کام لیا۔ واقعتاً والدین کو آگے کے جو حالات اس ملک کے دیکھے جا رہے ہیں، آگے کے 10 سالوں میں ہماری نسلوں کا ایمان پر رہنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس لیے والدین اپنی اولاد کے حق میں ہر وقت 5 نمازوں کے بعد دعا کرے۔ ہماری تو آدھی زندگی گزر گئی ہے، مگر ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی ان کا والی اور حامی اور ناصر ہو۔ ایک شخص ایک استاد کے پاس آئے، ایک استاد نے ان کے والد کو بلا کر کہا تمہارا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ باپ آ کر کے کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا، میں نے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو بہت منایا ہے کہ اس کے سینے کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے قبول کر لے، نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن نہ بنے، میں بہت رویا ہوں۔ بعد میں چل کر وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اور ایسا حافظ قرآن کے ہزاروں کا مجمع اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا۔ تو والدین کے نیک جذبات کبھی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ، غالباً 99 میں ان کا انتقال ہوا، بہت قریب میں ان کا انتقال ہوا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہے۔ عرب میں لوہا منوایا ہے، ایسی زبردست عربی بولتے تھے۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں۔ پھر حضرت کی سوانح حیات 132 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں عربی میں ساری، اور اردو ترجمہ بھی ہو چکا، ابھی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے وہ عمل ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ میری والدہ ہمیشہ مجھے جمعہ کے دن اس بات کو تاکید کرتی تھی کہ بیٹا سورہ کہف کی تلاوت کرو، اور روزانہ شام کے وقت جائزہ بھی لیتی تھی آج سورہ کہف کی تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ روزانہ جائزہ ہر جمعہ کے دن۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کے افراد کو پوچھا کہ آج تم نے جمعہ کا دن ہے سورہ کہف کی تلاوت؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا، والدہ کی تلقین پر میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا تھا، اور موت بھی عجیب ہوئی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا وقت ہے، اور زبان پر یہ آیت جاری ہے سورہ یاسین کی، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، آپ بشارت دیجئے ان کو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ یہ سورہ یاسین کی یہ آیت زبان پر جاری ہے اور روح قبضہ ہو رہی ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں جب شعوری کے زمانے میں داخل ہوا، اب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ یا اللہ کیا بات ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دجال کے فتنے کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو بنایا۔ تو آخر کار 114 سورتوں میں سے یہ سورہ کہف میں کون سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سورہ پہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دجال کی حفاظت فرمائیں گے؟ اس پر غور کرنا شروع کیا، مسلسل کئی دنوں تک غور کرتے رہے۔ اس کے بعد پورا نچوڑ سورہ کہف کا حضرت نے لکھا، عربی کتاب ہے الصراع بین الایمان والمادیہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے ایمان اور مادیت کے درمیان کشمکش۔ یہ جنگ اس وقت چل رہی ہے، مٹیریلزم، مادیت کا فتنہ۔ انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اسباب پر ہی وہ ایمان لے آیا ہے، اور اللہ کی طاقت کا استحضار کمزور پڑ گیا۔ یہ 2 باتوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا، اور 4 واقعات، چاروں واقعات کا آپ اندازہ لگائے آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ اللہ کا بندہ قرآن کی سورت پر اتنا غور کرنے کے بعد یہاں نتیجے پر پہنچا ہے۔ بہت مختصر 150 صفحات کی کتاب ہے، اگر ہم اردو پڑھ سکتے تو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ معرکہ ایمان اور مادیت، ایمان اور مادیت کی جنگ کیسے اس زمانے میں چل رہی ہے۔ اور میں صرف ایک پہلے واقعے کا میں اشارہ کروں کہ اصحاب کہف ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہاں سامنے اسباب کی پوری طاقت ہے،
اور یہاں صرف ایمان کی طاقت ہے، لیکن ڈٹ گئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ پوری دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے واقعے کا بنیادی سبب ہے۔ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف داخل کر دے، کسی دشمن کا کوئی خوف ہمارے دل کے اندر نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ اصحاب کہف وہ تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن سب آسائی سے چھوڑ دو، اللہ نے دل کے اندر ایسا ایمان ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا۔ اِذْ قَامُوا، جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم رب نہیں مان سکتے۔ کیا آج کسی کی طاقت ہے ظالم بادشاہ کے سامنے وہ اللہ کہیں؟ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے، دوستوں نے ہی، رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یعنی اتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، لیکن جب اللہ کا خوف دلوں کے اندر داخل ہو جائے پھر انسان کو وہی مزہ، جنت کا مزہ دنیا میں آنے لگتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائشوں کی بٹی میں تپائے جا رہے ہیں، مگر احد کہنے کا مزہ دنیا میں ہی آ رہے ہیں۔ کوئی صحابی شہید ہو رہے ہیں اور کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ مزہ، ایمان کا مزہ، دین کا مزہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں، تبھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، تبھی ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ دنیا کی ظاہری ترقی کے ذریعے ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی۔ جب یہ صحابہ کرام نے سمجھا تو پوری دنیا پر عزت پا گئے۔ آج کے حربوں کا حال یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو پیٹرول، ڈیزل، سونے چاندی کی کہاں سے دنیا میں ترقی ملی ہے، تو آج سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ تو ہمارا حال اور صحابہ کرام کا حال یہ ہے، صحابہ کرام اسلام کو عزت کا، دین کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے، ہم اسباب کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات کہ ہمارے گھروں میں بھی اس کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ سورہ کہف جو روانی کے ساتھ پڑھتے کہ کم سے کم پوری سورت پڑھے، جو روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے وہ کم سے کم شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں تو ضرور جمعہ کے دن پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایتیں بہت مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کبھی آپ نے روایت میں فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی آیات تلاوت کر لی اس کے پیر سے لے کر پیشانی تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا، اور اسی روشنی میں کل قیامت کے دن انسان پل صراط کو پار کرے گا۔ کبھی آپ نے فرمایا جو شخص عام دنوں میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ تو کبھی آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ 8 دنوں تک اس کی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ان فتنوں میں اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔